الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین اکرام، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ محرم کا کیا تعلق ہے اور محرم اور یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رہیں کہ عربی ہجری سال میں 12 مہینے ہیں، جس طرح کہ انگریزی اور دیگر مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے آج سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں اللہ کی کتاب میں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا راستہ ہے، تو تم لوگ ان دنوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کیا کرو۔ یوں تو برائی اور گناہ کے کام سے اسلام روکتا ہے، مگر ان مہینوں میں برائی کرنا بڑی برائی اور بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ عربی سال کا پہلا مہینہ کا نام محرم ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ عاشورہ یا یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ یا یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس لیے کہ عاشورہ عربی لفظ عشرہ سے ہے، جس کا معنی ہے 10، اور عاشورہ کا معنی 10واں، یعنی محرم مہینہ کے 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ دن مسلمانوں کے پاس کیوں اہم ہے، اس کا تعلق اور ناطہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس دن کی اہمیت ہے، یا کہ شروع اسلام سے ہے، یا اسلام کے پہلے سے ہے؟ تو ہمیں ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہمیں شروع اسلام اور اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹوری کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی اہمیت آج سے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے بہت پہلے کا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ اس کی دلیل کے لیے ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر باصطيامه۔ رواه البخاری ومسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک مبارک اور اچھا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام اس دن کو روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور دوسرے کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا محرم کی 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کیوں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دیا تھا، اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائیں کہ اس دن کا تعلق اسلام کے پہلے سے ہے۔ کیسے اسلام کے پہلے سے ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومه فلما قدم المدینة صامه وامر بصيامه فلما نزل رمضان وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو قبیلہ قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو خود بھی روزہ رکھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس دن کے روزے کے لیے اختیار دیے گئے، اور جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا، یعنی اس دن میں روزہ رکھنا کوئی واجب نہیں تھا رمضان کے بعد۔ تو ہمیں پیش کردہ دلائل سے معلوم ہوا کہ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی دلیل 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثبوت شروع اسلام سے بلکہ اس سے پہلے سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً نصف صدی یعنی 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی تاریخ میں شہید ہو جاتے ہیں، یعنی محرم مہینے کی 10ویں تاریخ، جس دن میں مسلمان روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے بعد شیعوں اور روافض نے اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے تعزیہ نکالنا شروع کیا، جو کہ اسلام کا کام نہیں ہے۔ شہادت حسین کے نام پہ تعزیت اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد بے شمار ہے۔ ان میں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ وہ حب آل رسول کے نام پر اس طرح کا کام کرتا ہے جس کا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام شیعوں اور روافض کے اس عمل سے بیزار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اور اسلامی تاریخ اور اسلامی ہسٹوری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ شیعوں کی تعزیت میں اور اس جیسے میلے میں شریک ہو کر اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائیں اور نہ ان کی بھیڑ کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔